الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله اختارني واختار لي أصحابي صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين گرامی قدر واجب الاحترام علماء کرام معززین علاقہ عمائدین شہر کاغان اور گرد و نواح کے غیرت مند وفا بہادر نڈر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج آپ کی اس خوبصورت وادی میں آپ کی خوبصورت دعوت پر ایک خوبصورت نظریے کی بنیاد پہ خوبصورت عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے حاضری کا شرف حاصل ہوا۔ اللہ تعالی ہماری آپ کی اس باہمی محبت والی ملاقات کو قبول فرمائے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سچ کہنے کی، آپ اور ہم سب کو اس کے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل بہت سارے فتنے بہت سارے انداز میں سامنے آ کر مختلف باتیں پھیلا رہے ہیں، اور ان کی باتوں کا مقصد پہلے مسلمان اور پہلے مومنین جن کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا ان کی توہین ہے۔ اگر ان کی توہین ہو جائے اور انہیں برا بھلا کہہ دیا جائے اور کوئی نہ بھولے تو اس بات کا خطرہ ہے کہ آسمان سے کہیں عذاب نازل نہ ہو جائے۔
اس لیے کہ وہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہیں، صرف گواہی نہیں، چشمدید گواہ ہیں، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لہجہ اور ہر لحاظ، ہر سمت اور آن دیکھا ہے، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لیا اور پوری دنیا تک پہنچایا۔ آج اگر کاغان کے بلند و بالا پہاڑوں پہ کوئی مسجد بنی ہے اور اس مسجد کے مینار سے آذان آ رہی ہے تو یہ آذان کسی کا صدقہ ہے جس نے ہم تک پہنچایا، اور وہ صحابہ ہیں۔ آج اگر کسی بلند و بالا پہاڑ پہ کوئی قاری قرآن پڑھا رہا ہے یا عالم درس دے رہا ہے یا مومن کلمہ کو اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے، اس کی عبادت کرنا، قاری قرآن کی تلاوت کرنا، مؤذن کی اذان دینا، عالم کا علم بتانا، تبلیغی کا تبلیغ کرنا اور مجاہد کا جہاد کرنا، یہ سب بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ پہنچانے والے کون ہیں؟ جب ہم صحابہ کہتے ہیں تو ہمارے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی یہ صحابہ کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی نہیں کرتے۔ یہ تفریق بہت بعد میں پیدا کی گئی ہے، یہ حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اہل بیت وہی ہے جو پہلے صحابی ہے۔ یہ غلط فہمی عام علاقوں میں بہت پائی جاتی ہے کہ جی اہل بیت کا ذکر نہیں کیا۔ جب صحابہ کا ذکر ہو تو اہل بیت کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ کوئی بتاؤ اہل بیت ایسا ہو جس نے ایمان نہ لایا؟ اور جس نے نہ لایا اس کو پھر بھی اہل بیت کا ہو، وہ بتاؤ۔ ہر وہ شخص جو حضور کے گھر اور خاندان کا ہے اس نے ایمان لایا ہے۔ اس لیے یہ کہہ کر تفریق پیدا کی جا رہی ہے کہ یہ صحابہ والے ہیں یا اہل بیت والے ہیں، انہیں جواب دے دو ہم سب والے ہیں۔ کس والے؟ ہم صحابہ والے بھی اور اہل بیت والے بھی ہیں۔ قرآن کریم کہتے ہیں، جب کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اس سے صحابہ بھی مراد ہے، اہل بیت بھی مراد ہے۔ یہ صرف اہل بیت کے لیے، یہ صرف صحابہ کے لیے، سب کے لیے۔ قرآن کریم نے تفسیر بیان کی، فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار۔ ایک طبقے کو کہا سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار۔ کون؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، پہلے ایمان لانے والوں میں مہاجر اور مہاجر بھی کون ہے؟ انصار بھی کون ہے؟ اب ہم کہیں صحابہ کو کہیں صحابہ تو کہا مہاجرین کا نام نہیں لیا، انصار کا نام نہیں لیا، تو ہم اسے کہتے بابا کیسے نہیں، یہ تو اس میں شامل ہے، یہ اس میں جیسے مہاجرین اور انصار صحابہ ہیں، بدر اور احد والے صحابہ ہیں، حدیبیہ والے صحابہ ہیں، خیبر والے صحابہ ہیں، خندق والے صحابہ ہیں، مکہ والے صحابہ ہیں، ایسے ہی اہل بیت گھر والے بھی۔ مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ پہلی بات۔ دوسری بات، صحابہ کا دین کیا اور اہل بیت کا کیا ہے؟ ان میں جدا کیا چیز ہے وہ بتاؤ ذرا۔ سوال کرو ان سے، تم جو علیحدہ جگہ پہ بیٹھ کر اور نام اہل بیت کا لے کر صحابہ پر حملہ کر رہے ہو، یا کوئی صحابہ کا نام لے کر اہل بیت پر حملہ کرے، ان سے پوچھو ان میں جدا کیا چیز ہے؟ کون سی چیز ایسی ہے جو جدا ہے؟ کیا ان کا کلمہ ایک نہیں ہے؟ کیا قرآن ایک نہیں ہے؟ کیا امام ایک نہیں ہے؟ کیا رسول ایک نہیں ہے؟ کیا خدا ایک نہیں ہے؟ کیا شریعت ایک نہیں ہے؟ کیا اذان ایک نہیں ہے؟ کوئی چیز ہے جو جدا؟ مدینہ منورہ میں 2 اذانیں تھی، ایک مکہ میں 2 کلمے پڑھے جاتے تھے، ایک۔ تاریخ بتاتی ہے
کہ صحابہ کرام اہل بیت جب تک رہے کلمہ بھی ایک رہا، آذان بھی ایک رہی، اقامتیں بھی تو فرق کیا ہے؟ اب کوئی ان کا نام لے کر آذان بدلے اور ہم کہیں کہ یہ اہل بیت والا یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ان کا نام لے کر کلمہ بدلے کہ میں اہل بیت والا ہو سکتا ہے؟ حضرت حسین نے اور حضرت حسن نے اور حضرت علی نے اور حضرت فاطمہ نے اور نبی کی بیویوں نے اور نبی کے گھرانے نے، نبی کے خاندان نے کون سا کلمہ پڑھا تھا؟ یہی پڑھا تھا، یہی کلمہ ہے۔ کوئی اس کو بڑھائے، کوئی گھٹائے؟ اگر اس کو بڑھانا ہوتا تو علی بڑھاتے، کوئی اس کو بڑھا کر ابو بکر کا نام لے تب، کوئی اس کو بڑھا کر عمر کا نام لے تب، کوئی اس کو بڑھا کر عثمان کا نام لے تب، کوئی اس کو بڑھا کر علی کا نام لے تب، اس کسی کا تعلق بھی مومنوں سے ہو سکتا؟ بات سمجھ آ رہی؟ تو اہل بیت اور صحابہ دو جدا جدا دینوں یا مذہبوں یا شریعتوں یا سوچوں یا نظریے کا نام نہیں ہے، اہل بیت اور صحابہ اسلام اور ایمان کا نام ہے۔ بہشتی سی بات ہے، گھر والی زندگی اہل بیت نے بتائی اور باہر والی زندگی صحابہ نے بتائی۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ گھر والی زندگی کس نے بتائی؟ رات کو اٹھے کیسے تھے، رات کو بیٹھے کیسے تھے، رات کو لیٹے کیسے تھے، بستر کیسا تھا، آنکھ کیسے لگی تھی، آنکھ کیسے کھلی تھی، سرما کیسے ڈالا تھا، رات کو اٹھ کر بولے کیا تھے، کہے کیا تھے، بیت الخلا کیسے گئے تھے، کپڑے کیسے بدلی کیے تھے، قمیص کیسے پہنی تھی، لباس کیسے پہنا تھا، پہلے کون سا ہاتھ ڈالا تھا، کس کروٹ پر سوئے تھے، کس کروٹ پر جاگے تھے، اٹھ کر کیا کہا تھا، جاگ کر کیا کہا تھا، رات کو عبادت کیا کی تھی، رات کو سجدے میں کیا کہا تھا، رات کو قیام میں کیا کہا تھا، معاشرت کیسے کی تھی، مباشرت کیسے کی تھی، بیوی سے بات کیسے کی تھی، بیوی سے پیار کیسے کیا تھا، رات کی بات کیسے کی تھی، رات آئے کیسے تھے، گھر میں داخل کیسے ہوئے تھے، گھر سے باہر کے نکلے تھے، تہجد کیسے پڑھی تھی، رکعتیں کتنی پڑھی تھی، رات اٹھ کر کہاں گئے تھے، واپس کہاں سے آئے تھے، معاملات کیا تھے، معاشرت کیا تھی، یہ ساری باتیں کس نے بتائی؟ کس نے بتائی؟ بولو کس نے بتائی؟ باہر کیسے آئے تھے، قدم کیسے اٹھائے تھے، گھوڑے پر کیسے بیٹھے تھے، تیر کیسے اٹھایا تھا، تلوار کیسے اٹھائی تھی، نیزہ کیسے چلایا تھا، مسکرائے کیسے تھے، بولے کیسے تھے، انگلی کیسے اٹھائی تھی، باز کیسے کیا تھا، پیار کیسے کیا تھا، بلایا کیسے تھا، نچنے میں کیسے تھے، پھوٹنے کیسے تھے، چمکتے کیسے تھے، بولتے کیسے تھے، کہتے کیسے تھے، رات کیسی تھی، نماز کیسی تھی، مسجد نبوی میں کیسے گئے، مکہ میں کیسے گئے، مدینے میں کیسے گئے، بچپن کیسے تھا، مرتب کیسے تھا، جوانی کیسے تھی، شباب کیسے تھا، بھاشا کیسے تھا، لاٹھی کیسے تھی، گھوڑے سے اترے کیسے تھے، بیٹھے کیسے تھے، بات کیسے کی تھی، پہلے کون سا پاؤں، پہلے کون سا ہاتھ، پہلے کون سا طریقہ، پہلے کون سا نظریہ، دیوارہ کس سے تھا، ملے کس سے تھے، ملاقات کس سے تھی، آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، دائیں کون تھا، بائیں کون تھا، بولتا کون تھا، کہتا کون تھا، نمازی کتنے تھے، مسجد کیسے بنائی تھی، اینٹیں کیسے رکھی تھی، راستے میں کیسے چلے تھے، دعوت کیسے دی تھی، تبلیغ کیسے کی تھی، جبرائیل کیسے آئے تھے، قرآن کیسے اترا تھا، شریعت کیسے دی تھی، واز کیسے کیا تھا، بیان کیسے کیا تھا، بلایا کس کو تھا، بھیجا کس کو تھا، آیا کون تھا، دیا کون تھا، مہمان کون تھا، میزبان کون تھا، پیارا کون تھا، موٹو کون تھا، سسر کون تھا، داماد کون تھا، راستے میں ملنے والے کون تھے، پیار کرنے والے کون تھے، ساتھی کون تھے، عبادت کیسے کی، ریاضت کیسے کی، سیاست کیسے کی، حکمت کیسے کی، تدبر کیسے کیا، پڑھایا کیسے، بولے کیسے، فکر کیسی، سوچ کیسی، خیال کیسا، اذہان کیسا، الفاظ کیسے، جملے کیسے، یہ سب کس نے بتایا؟ گھر کی سارے باتیں بتائی کس نے؟ باہر کی سارے باتیں بتائی کس نے؟ گھر والوں کو اہل بیت کہتے ہیں اور باہر والوں کو صحابہ کہتے ہیں۔ گھر والوں کو گھرانہ کہتے ہیں اور صحابہ کو یارانہ کہتے ہیں۔ اس میں کوئی فرق ہے؟ آپ کے یارانے اور گھرانے میں کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ بولو یار، آپ کے یارانے اور گھرانے میں کبھی لڑائی ہوئی ہے؟ تو نبی کے یارانے اور گھرانے کو کیا سمجھ لیا؟ تیرا یارانہ اور گھرانہ بڑا محفوظ ہے کہ ان میں بڑی محبت کا رشتہ ہے، ان میں محبت کا رشتہ نہیں ہے۔ اگلی بات، گھرانہ کس کو کہتے ہیں اور یارانہ کس کو کہتے ہیں؟ گھر والوں کو گھرانہ کہتے ہیں، باہر والوں کو یارانہ کہتے ہیں۔ میرا جملہ سننا، یا یارانہ گھرانہ ہے اور گھرانہ یارانہ ہے۔ وہ کیسے؟ ابو بکر یار ہے لیکن اپنی بیٹی دے کر سسر بن گئے۔ پوچھتا ہوں گھرانہ ہوا یا نہیں ہوا؟
بیٹی دے کر سسر بن گئے. بھائی عثمان یار ہے مگر بیٹی دے کر داماد بن گئے. یہ تو گرانا یارانہ یارانہ گرانا ہے یا یارانے میں گرانا ہے گرانے میں یارانا ہے. بھائی حضرت عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں, حضور کی بیٹی علی کے گھر میں, اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. عمر کی بیٹی حضور کے گھر میں, حضور کی بیٹی علی کے گھر میں, اور علی کی بیٹی عمر کے گھر میں. یہ گرانا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا جی آپ نے باہر سے شادی کی, کہا میں نے رشتہ لگا لیا. میں نے کہا کیا کہا, وہ قوم والے بھی میرے رشتہ دار ہو گئے. بھائی اس محلے کا کوئی آدمی آئے کہتے میرا سسر ہے, اور وہ آدمی فخر سے کہتا ہے یہ میرا داماد ہے, اس نے میرے علاقے میں شادی کی. یہ گرانا ہے یا نہیں ہے؟ یہ گرانا ہے تو نہیں ہے. اگلی بات, بعض لوگوں نے فتنہ پھیلایا اور فتنے کی بعض باتیں رکھی, مسئلہ نمبر 1 کہ حضور کی وفات کے بعد حق علی کا تھا مگر علی کو حق نہیں دیا. اور ایک آدمی کہتے ہیں غدیر میں اعلان ہو گیا تھا, غدیر میں اعلان ہو گیا تھا, علی کو خلافت دے دی تھی, اور وہ کہتا ہے بیعت بھی کر لی تھی. یہ بات علی کو بھی پتا تھی یا نہیں پتا تھی؟ اگر ہوئی تھی تو علی کو بھی پتا تھی نہیں پتا تھی؟ جب علی کو پتا تھی انہوں نے کبھی کہا کہ مجھے خلافت ملی ہوئی تھی؟ انہیں نہیں پتا, تمہیں کیسے پتا چل گیا؟ یہ بات ان کے پاس نہیں ہے, تمہارے پاس کیسے ہوگی؟ کہتے ہیں جی خلافت ان کا حق تھا, انہوں نے دے لیا. اگر حق ان کا تھا انہوں نے دے لیا تو علی کے پیچھے کھڑے کے نمازیں کیوں پڑھی؟ یہ پیچھے کھڑے ہو کر نمازیں پڑھنا بتاتا ہے کہ تمہارا مقولہ اور تمہارا نظریہ غلط ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ پہلے کی لڑائی بتاتے ہیں, میں بات کی صورت بتاتا ہوں. یہ پہلے کی لڑائی بتاتے ہیں, میں بات کی صورت بتاتا ہوں. انہوں نے پہلے کی لڑائی بتائی کہ خلافت میں جھگڑا ہو گیا, اور میں سب میں کھڑا بتاتا ہوں کہ خلافت میں جھگڑا ہوا ہی نہیں. میں ہو گیا دہشت گرد اور ہو گیا امن پسند, میں ہو گیا تقریب کا صاحب, ہو گیا پرامن. یہ ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام دنیا سے گئے تو آپ کے جانے کے بعد آپ کا مال یعنی فتح انہوں نے فاطمہ کو نہیں دیا. کس کو نہیں دیا؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیا اور چھین لیا. تو میرا سوال ہے, چھین کر کس کو دیا؟ بھائی فتح چھین کر کس کو دیا؟ خود لیا, بیٹوں کے نام کیا, اپنی بیٹی کے نام کیا. لڑائی کس بات کی ہے؟ فتح لے لیا. کس سے لیا؟ کس کے پاس تھا؟ اگر پہلے سے سیدہ فاطمہ کے پاس تھا تو لیا کیسے؟ اگر پہلے سے ان کے پاس نہیں تھا تو یہ گرم نہیں تھا. حضور اپنی مرضی اور منشا کے مطابق اسے تقسیم کرتے تھے اور بعد میں بھی اسی طرح تقسیم ہوتا رہا. تو کوئی جھگڑے کی بات ہے نہیں. چھینا کس نے, لیا کس نے, دیا کس نے؟ ایک سوال تھا, ایک جواب تھا, بات ختم ہو گئی. اچھا تم کہتے ہو فتح لے لیا, سیدہ ناراض ہو گئی. اچھا سیدہ ناراض ہو گئی, جب سیدہ کا انتقال ہوا تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ بولو, نہیں پتا تو میں بتا رہا ہوں, ابو بکر صدیق نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ اگر لڑائی تھی اتنی بڑی تو جنازہ علی نے صدیق سے کیوں پڑھوایا؟ بھئی آپ اپنے کسی دشمن سے اپنی اہلیہ کا جنازہ پڑھواتے؟ آپ کو تو جو مولوی اچھے لگے اس سے نہیں پڑھواتے, کہ نہیں میں نہیں پڑھواؤں گا, میں کسی اور سے پڑھواؤں. اب لڑ پڑتے تو آپ نے علی کو کیا سمجھا کہ علی کی بیوی کا دشمن اور منکر ہے نعوذ باللہ, اور جنازہ اس سے پڑھا رہے ہیں. یہ جنازہ بتا رہا ہے, پہلے والی بات جھوٹی ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے دروازہ توڑا, سیدہ فاطمہ زخمی ہو گئی, زمین پر گر گئی. اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, یہ دروازہ بھی بتاتے ہیں, عورت بھی بتاتے ہیں, گرتا ہوا بھی بتاتے ہیں, برقعے میں ایک عورت کو گرتا ہوا بتاتے ہیں. پوچھتا ہوں یہ فاطمہ ہے؟
نہیں ہے تو کیا فاطمہ کی مثل کوئی بن سکتا ہے؟ یہ توہین نہیں ہے؟ تمہیں دھوکے میں لا کر تم سے توہین کروا جا رہی ہے. ہم توہین کرنے والے نہیں، ہم عظمت بیان کرنے والے ہیں. دروازہ گرایا اور کہتے ہیں اس سے حمل گر گیا اور سیدنا محسن شہید ہو گئے، سیدہ فاطمہ زخمی ہو گئی، اور 3 سالوں سے نے سیدہ فاطمہ کو شہید کر دیا. پہلے نہیں، ان 3 سالوں میں ابنے آیا کہ سیدہ شہید ہو گئی. تو یہ کس نے شہید کی؟ عمر نے، نعوذ باللہ. دروازہ کس نے گرا؟ عمر نے، نعوذ باللہ. ابو بکر صدیق کے بعد عمر خلیفہ بن گئے. کیا بن گئے؟ خلیفہ. جب عمر خلیفہ بنے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس طبقے سے بتاؤ حضرت عمر کے زمانے میں قاضی اور قضا کون ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کاغان کے لوگوں، آپ کے گھر کا کوئی دروازہ توڑے، آپ کی اہلیہ گرے، بیہوش ہو جائے، حمل ساکت ہو جائے، وہ حکومت میں آ جائے، آپ قاضی اور قضا بنو گے؟ آپ نے علی کو کیا سمجھ لیا؟ تو ہی نہیں علی ہے، یہ تو ہی نہیں علی. یہ دروازہ گرا دیا اور قاضی اور قضا ہی بن گئے. اس سے اگلی بات حضرت عمر نے اپنی خلافت میں فاطمہ الزہرا کی رخت جگر علی اور مرتضیٰ کی بیٹی ام کلثوم کا رشتہ مانگا. کس سے مانگا؟ علی سے، شیر خدا سے، اہل بیت کے امام سے، مسلمانوں کے خلیفہ سے رشتہ مانگا. حضرت علی نے رشتہ دے دیا، نکاح ہو گیا، گھر میں آ گئی. انکار کرے کوئی میری بات کا کہ حضرت ام کلثوم فاطمہ الزہرا کی بیٹی اور عمر کا نکاح نہیں ہوا تھا، آؤ عدالت میں. کہاں نہیں ہوا تھا؟ انکار کا تو نہیں ہوا تھا. یہ اٹھتے بھی لڑک جائے انکار نہیں کر سکتے. کتابیں بڑی پڑھی ہیں اس سے کہ نکاح ہوا تھا. جس کا دروازہ گرا ہے وہ بیٹی دیتا نہیں. اگلی بات سمجھ لیں، آپ کے دیہاتوں میں چھوٹی عمر کی بچی بڑی عمر کے بندے کو آپ دیتے ہو؟ پوچھی صحیح بولو، دیتے ہو؟ کیوں نہیں دیتے؟ یہ بچی ہے، آپ کی عمر بڑی ہے، اور اگر دینی پڑ جائے تو اس کا ایک ہی پیچھے جو ہے وہ فلسفہ ہوتا ہے، خوشی ہوتا ہے کہ بندہ عقیدت میں دیتا ہے. بزرگ ہے، استاد ہے، نیکوکار ہے، شب بیدار ہے، میرا پیر ہے، بزرگ ہے، میں اپنی چھوٹی بچی اسے دے رہا ہوں. حضرت عمر کی عمر حضرت علی سے بھی زیادہ ہے اور بیٹی چھوٹی ہے. رشتہ مانگا، رشتہ دے دیا. رشتہ دینا بتاتا ہے یہ صرف رشتہ ہی نہیں، عقیدت کا رشتہ ہے. فتنہ پرور نے فتنہ پھیلایا کہ دروازہ گرایا، اور میں نے اس فتنے کو مٹاتے ہوئے کہا بیٹی دی. یہ فتنہ پرور امن پسند ہے، اور جس نے محبت بتائی یہ دہشت گرد ہے، یہ تقریب کار ہے. آپ کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، آپ کو غلط گائیڈ کیا جا رہا ہے. یوں ہو گیا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اگلی بات، عثمان غنی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں. کتنی؟ تاریخ کائنات میں ایسا واقعہ کہیں نہیں آیا. یہ ایک ہی دفعہ ہوا ہے اور ایک ہی شخص ہے، اس کا نام عثمان بن عفان ہے. پہلی بیٹی کا انتقال ہوا، عثمان مغموم بیٹھے. حضور نے فرمایا عثمان بڑے رنجیدہ نظر آتے ہو. اس کا مطلب ہے حضور سے حضرت عثمان کا رنجیدہ ہونا بھی برداشت نہ ہوا. رنجیدہ نظر آتے ہو، مغموم نظر آتے ہو، پریشان نظر آتے ہو. کہاں کا بیوی پر جانا اور بات ہے، نبی سے دامادی کا رشتہ ٹوٹ جانا اور بات ہے. یہ غم لیے بیٹھا ہوں. فرمایا عثمان مغموم نہ ہو، میں نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا. حضور کی کوئی زبردستی تھی؟ نہیں. کوئی زبردستی تھی؟ کوئی دباؤ تھا؟ کوئی پریشر تھا؟ کیا حضور پہچانتے نہیں تھے؟ کیا حضور کی نظر میں پہچاننے کی قوت نہیں تھی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم. حضور پہچانتے تھے، حضور پہچانتے تھے اور اچھی طرح پہچانتے تھے، خوب پہچانتے تھے. انہیں پتا تھا یہ کون ہے.
کیا یہ نبی کو پتہ نہیں تھا؟ تیری نظر نبی کی نظر سے زیادہ اچھی ہے، تیری سوچ نبی کی سوچ سے اچھی ہے. یہ عثمان کی توہین کرنا عثمان کی توہین نہیں ہے، حضور کی توہین ہے. ایسا ہی الغرض دوسری بیٹی دے دی، دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا. عثمان پھر مغموم بیٹھے. حضور فرمایا عثمان مغموم ہو، پھر دیکھا نہیں گیا، پریشان ہو. ان کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، ان کے دل کو بڑھانے کے لیے ایک جملہ اور کہا، عثمان میں محمد کے گھر میں 40 بیٹیاں ہوتی، شکے بھاگتی کی تیرے نکالے دے رہے. سبحان اللہ. میری کوئی اور بیٹی بھی ہوتی ہے تجھے دیتا، وہ مرتی پھر دوسری دیتا، وہ مرتی 40 39 بچ جاتی، 40ویں باقی بچتی وہ بھی تجھے دیتا. یہ محبت اور اعتماد ہے یا نہیں؟ حضور کو محبت اعتماد ہے. آج کا آدمی کہتا ہے کہ کلمہ پڑھا تھا خلافت کے لیے. میں نے رات ایک جگہ کہا تو کہتے ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تھا خلافت کے لیے. خلافت کی بات تو پہلے کریں گے، پہلے بتاؤ پڑھا کون سا تھا؟ یہی فیصلہ کر لیں گے، آگے پھر بعد میں چلیں گے کون سا پڑھا تھا. پہلے یہ تمہارا پڑھا تھا یا ہمارا پڑھا تھا؟ نبی نے پڑھایا کون سا تھا؟ یہی تھا. تو تمہارا جھوٹ تو نہیں پکڑا گیا، تمہارا تو تھا ہی. تمہارا ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں. ہمارا کلمے والوں سے رشتہ ہے اور صحیح کلمے والوں سے رشتہ ہے اور صحیح رشتہ ہے. اگلی بات، حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ ہوا، بھائیوں نے گھیر لیا. حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو بلایا، ایک کا نام حسن ہے اور ایک کا نام حسین ہے. دونوں کو بلا کر کہا جاؤ عثمان کے دروازے پہ کھڑے ہو. خالی ہاتھ کھڑے ہو، فرمایا تلوار اٹھا کر کھڑے ہو جاؤ. کیا کریں؟ کہا جو عثمان کی طرف بڑھے اس کا سر قلم کر دو. یہ محبت ہے یا نہیں؟ یہ خلافت کی باتیں ہیں یا نہیں؟ ابھی تو علی کو خلافت نہیں، ابھی بھی نہیں ملی. انہیں پتہ ہے مجھے کب ملنی ہے. وہ جانتے ہیں میرا نمبر کب ہے، وہ اپنے سے پہلے والوں کا احترام کرتے ہیں. اور 2 سال نمازیں انہوں نے حضرت ابوبکر کے پیچھے پڑھی، 10 سال نمازیں عمر کے پیچھے پڑھی، 12 سال نمازیں عثمان کے پیچھے پڑھی، 24 سال علی المرتضیٰ نے نمازیں خلفائے ثلاثہ کے پیچھے پڑھی یا نہیں پڑھی؟ پڑھی. یہ نمازیں صحیح تھی یا غلط تھی؟ یہ محبت میں پڑھی تھی یا جھوٹ میں پڑھی تھی؟ ان میں کوئی اختلاف نہیں. وہ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے. عثمان غنی شہید ہو گئے. بھاگتے بھاگتے حسن کا گریبان پکڑا اور مکہ مارا. تم کہاں تھے؟ حسن حسین جواب دیتے ہیں بابا جہاں ہم تھے وہاں دشمن آیا ہی نہیں. جس جگہ ہم کھڑے تھے وہ دشمن کوئی نہیں آیا، کوئی اندر کو نہیں گیا. یہاں سے کوئی جا نہیں سکا، اس لیے کہ حسن حسین کھڑے تھے. لوگوں سنا، صحابہ کے دروازے پہ کھڑا ہونا حکم علی ہے. کیا ہے؟ حکم علی اور سنت حسنین ہے. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. اگر محبت نہیں تھی تو بیٹوں کو کھڑا کیا. اگلی بات، حضرت معاویہ اور حضرت علی کے درمیان اختلاف ہو گیا. اختلاف بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے، اختلاف دوستوں کے درمیان بھی ہوتا ہے. اختلاف ہو گیا. حضرت علی المرتضیٰ شہید ہو گئے. حضرت علی المرتضیٰ نے اپنا جانشین حضرت حسن کو بلایا. حضرت حسن نے 5 مہینہ حکومت کر کے معاویہ کو بلایا. مجھے آپ لوگوں نے بلایا، میں آیا یا نہیں آیا؟ آپ دشمن ہوتے تو بلاتے نا، میں دشمن ہوتا تو آتا نا. حسن نے بلایا، معاویہ آگے. حسن دشمن ہے نہ معاویہ دشمن ہے. آگے آنے کے بعد حضرت حسن نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کروا دیا. کیا کی؟ پوچھتا ہوں آپ سے، بیعت لڑائی سے پہلے یا بعد ہے؟ بیعت لڑائی سے پہلے یا بعد ہے؟ بیعت لڑائی کے بعد ہے. صلح لڑائی سے پہلے یا بعد ہے؟ بعد میں. صلح ہو گئی، بات ختم ہوئی یا نہیں؟ ایک ہے صرف صلح کر لیتے، صلح نہیں کی، خلافت دے دی. اور بھائی تم تو چاہے کسی کو نہیں دیتے. تمہاری حالت یہ روٹی کا نہیں پوچھتے. ابھی تازہ مجھے نہیں پوچھا.
پہلے سبحان اللہ. سبحان اللہ. رستے میں جو ملے انہوں نے بھی نہیں پوچھا, جو ساتھ لائے انہوں نے بھی نہیں پوچھا, جن کے پاس آئے انہوں نے بھی نہیں پوچھا. کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک جگہ ہم رک گئے تو چلو کچھ تو کچھ ہو گیا, ورنہ کوئی سوال جواب اس بات ذکر ہی نہیں. بھائی کوئی یہ نہیں دیتا. اور حضرت حسن نے جبہ خلافت اتارا اور حضرت معاویہ کو لے کر بیعت کر لی. کیا کر لی؟ ایک آدمی اٹھ کر کہتے ہیں میرے پاس آج تلوار ہوتی ہے, تمہارے زمانے میں تلوار کرو, بیوقوف بے ایمان. یہ تلوار تو حضرت حسن نے نہیں اٹھائی, یہ حسین نے نہیں اٹھائی. تو حسن و حسین سے زیادہ علی کا وفادار کب پیدا ہوا ہے؟ اس سے زیادہ محبت پیدا ہوا کب کر رہے ہیں؟ انہوں نے تو بیعت کر ڈالی. میں پوچھتا ہوں اس بات کو, یہ بیعت کرنا محبت ہے یا نہیں ہے؟ تو اہل بیت اور صحابہ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, کوئی چیز اختلافی نہیں. حضرت علی کا خطبہ نہیں ہے, نہج البلاغہ میں خود پڑھتے ہیں. حضرت علی نے کہا کہ میرا اور معاویہ کا خدا ایک, رسول ایک, کتاب ایک, قرآن ایک, کلمہ ایک. میرا اور معاویہ کا کلمہ, نماز, قرآن ایک ہے. بتاؤ تمہارا بھی وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ پوچھو ان سے. ان کا تو نہ وہ کلمہ ہے, نہ وہ خدا ہے, نہ وہ مصطفیٰ ہے, نہ وہ شریعت ہے. تم کون سے رخ پر ہو, کون سے علی کی بات کر رہے ہو؟ اس علی کی بات جس نے 24 سال نمازیں خلفائے ثلاثہ کے پیچھے پڑھی ہیں. تم خلفائے ثلاثہ کو گالی دیتے ہو. کیا تمہارے امام کو کوئی گالی دے برداشت کرتے ہو؟ علی کے امام کو گالی دے کیسے برداشت کیا جا سکتا ہے؟ تو دین گھرانے سے ملا اور کس سے ملا؟ گھرانے سے ملا اور کس سے ملا؟ شرانے سے ملا. گھرانے سے ملا اور شرانے سے ملا, صحابہ سے ملا اور اہل بیت سے ملا. اور جب ہم اہل بیت کی بات کرتے ہیں تو اہل بیت سے سب سے پہلی مراد بیویاں ہیں. آپ کہتے ہو گھر والی, بہن کو کہتے ہو, بیٹی کو کہتے ہو, ماں کو کہتے ہو, کس کو کہتے ہو؟ گھر والی کس کو کہتے ہو؟ تو گھر والی کا کیا معنی ہے؟ اہل بیت. اہل بیت کا کیا معنی ہے؟ اگلی بات سنیے. یہ گھر تبدیل ہوتے رہتے ہیں, بیٹا اور گھر لے لیتا ہے, بیٹی اور گھر میں چلی جاتی ہے, ماں باپ دوسرے گھر میں چلے جاتے ہیں, بہن دوسرے گھر میں جاتی ہے. کبھی یہ بھی سنا ہے کہ شوہر کسی اور گھر میں رہ رہے اور بیوی کسی اور گھر میں رہ رہی ہے؟ کیوں؟ یہی اہل بیت ہے جو ہر جگہ بیت میں ساتھ ہے, جو ہمیشہ ساتھ ہے. وہی اہل بیت ہے. جی ہاں, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ حضور کی اہل بیت ہے. پوچھتا ہوں, جب شادی ہو گئی اور علی کے گھر گئی, اب کس کی اہل بیت ہے؟ او بھائی, جناب عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق کی اہل بیت یعنی بیٹی ہے, جب حضور کے گھر چلی گئی, بتاؤ اب کس کی اہل بیت ہے؟ جھوٹ بول کر, فراڈ کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو. حقائق کی دنیا میں آ کے بات تو کرو. لڑائی کی بات نہیں ہے, دلال کی بات ہے, اور دلال کی بات کرو. اہل بیت بیوی ہے. اور قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. اے ایمان والو, نبی کے گھروں میں بغیر اجازت کے داخل نہ ہو. اللہ گھروں کیوں کہہ رہے ہو, گھر کیوں نہیں کہتے؟ کہ ان کے ایک گھر نہیں ہے. گھر زیادہ کیوں ہے؟ کہ بیویاں زیادہ ہیں. جتنی بیویاں اتنے گھر ہیں, جتنے گھر اتنی بیویاں. ہر گھر بیت ہے, ہر گھر بیت ہے, ہر گھر والی اہل بیت ہے. بات سمجھ آئی نہیں آئی؟ دھوکہ دے کر 5 ناموں پر محدود کر دیا, اور محدود کر کے اہل بیت. یہ نبی کے اہل بیت کو محدود کرنا نبی اور اہل بیت کی توہین ہے. کیا ہے؟ آج کچھ لوگ اجتماع کر رہے ہیں اور اجتماع کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم عزاداری کا تحفظ چاہتے ہیں. بات عزاداری کی نہیں ہے. جھوٹ مت بولو, فرار مت کرو, دھوکہ مت دو. عزاداری کون سے چل رہی ہے؟ روکی گستاخی جا رہی ہے. تم عزاداری کا تحفظ نہیں چاہتے, تم گستاخی کا تحفظ چاہتے, اور ہم تمہیں واضح کریں, ہم گستاخی نہیں ہونے دیں گے.
محنت کرو گے کام بڑھاؤ گے اہل بیت صحابہ کی محبت بتاؤ گے تنقید تو نہیں کی لڑائی کی بات تو نہیں کی اختلاف کی بات تو نہیں کی اہل بیت اور صحابہ کو ایک بتایا یا نہیں بتایا محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول والذین معه جو لوگ ان کے ساتھ ہیں اشداء والکفار رحماء بینہم آپس دشمن پر سخت ہیں کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں کیا ہیں آپس میں نرم دل ہیں یہ کس کی صفات ہے اونچی کیا صحابہ میں اہل بیت شامل نہیں ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار تم میں پہلے ایمان لانے والے مہاجر اور انصار ان دونوں کا ذکر ہے کہ اس کا نفیت نہیں ہے کیا انہوں نے ہجرت نہیں کی تو یہاں یہ کہا مہاجر انصار اہل بیت بھی کہہ دیتے کیوں نہیں کہا اس لیے کہا کہ شامل ہے جن نے ہجرت کی ہجرت والوں میں شامل ہے جن نے نصرت کی نصرت والوں میں شامل ہے اب میں کہوں صحابہ کوئی آدمی کہتے ہیں آپ نے مہاجروں کو چھوڑ دیا